پاکستان کے پاس مستند انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں پہلگام واقعے سے جڑے بے بنیاد اور خود ساختہ الزامات کو بنیاد بنا کر بھارت پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان بھارت کا خطے میں مدعی، منصف اور جلاد کا خود ساختہ کردار سختی سے مسترد کرتا ہے۔ پاکستان خود 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور دنیا میں کسی بھی شکل میں دہشت گردی کی سخت مذمت کرتا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد پاکستان نے ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے سچائی کا پتہ لگانے کے لیے، اس کے محرکات جاننے کے لیے کھلے دل سے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ بدقسمتی سے بھارت نے غیر معقولیت اور تصادم کے رستے پر چلنے کا انتخاب کیا، جو کہ خطے اور دنیا میں تباہ کن نتائج کا باعث ہوگا۔ غیر جانبدارانہ تحقیقات سے فرار بذات خود بھارت کے اصل مقاصد کو بے نقاب کرنے کے لیے بڑا ثبوت ہے۔ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے جان بوجھ کر عوامی جذبات کو بھڑکا کر اس طرح کے فیصلے کرنا بدقسمتی اور افسوسناک ہے۔ پاکستان اس بات کا واضح اعادہ کرتا ہے کہ بھارت کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مہم جوئی کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بین الاقوامی برادری کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ سے ہونے والے تباہ کن نتائج کی ذمہ داری صرف اور صرف بھارت پر عائد ہوگی۔ پاکستانی قوم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ یورپ میں جو انڈیا میں جو واقعہ ہوا ہے اور جو مودی کی گورنمنٹ جو ہے ہم پہ الزامات لگا رہی ہے، ڈائریکٹلی تو ابھی انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن ان کے میڈیا اور ذمہ داران جو ہیں وہ اس پہ الزام لگا رہے ہیں۔ لیکن اب مودی واحد حکمران ہے دنیا کی تاریخ میں جس کے اوپر ویزے کی پابندی جو ہے امریکہ نے لگائی تھی، اور وہ ٹیررسٹ ہونے کے حوالے سے لگائی تھی کہ اس نے 2100-2200 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا جب وہ چیف منسٹر تھا گجرات کا۔ کوئی بتا دے کہ کسی اور ملک میں اس قسم کا جو ہے ریکگنائزڈ سرٹیفائڈ ٹیررسٹ جو ہے وہ حکمران ہو۔ یہ تاریخ ہے، یہ میں نے خود نہیں انوینٹ کیا، وہ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں۔ اور یہ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ 7 لاکھ فوج وہاں پہ ہے، 9 لاکھ ہے یا 7 لاکھ ہے، بڑا لمبی چوڑی فگر ہے۔ 9 لاکھ ان کی 9 لاکھ کی موجودگی میں اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے، تو اس پاسبلٹی کے اوپر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کوئی نورا کشتی تو نہیں ہوئی، یا کوئی اس قسم کا واقعہ تو نہیں ہے جس سے وہ پولیٹیکل مائلیج گین کرنا چاہتے ہوں، یا پاکستان کو کسی ہیلے بہانے سے ٹارگٹ کرنا چاہتے ہوں۔ ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے یہ کنڈیم کیا ہے۔ ان آل فارمز جو ہے ہم ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ کوئی بالکل وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، پاکستان سب سے زیادہ دنیا کی تاریخ میں اگر ٹیررزم کا نشانہ بنا ہے تو پاکستان ہے۔ آج بھی ٹیررزم از ریجنگ ان پاکستان، both in KP and in بلوچستان۔ BLA TTP دونوں کے سپانسرز جو ہیں وہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیڈر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، علاج وہاں پہ کرواتے ہیں۔ یہ میں کوئی اسپیکولیشنز نہیں کر رہا، میں ہارڈ فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیڈرز جو ہیں ایکٹیولی وہ ہمارے یہاں پہ ٹیررزم کو سپانسر کر رہے ہیں۔ وے بیک جب اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی افغانستان میں، اس وقت جس طرح ان کو کیش ڈول آؤٹ کیا جاتا تھا ٹیررسٹ کو، باقاعدہ ویڈیوز جو ہیں ہم نے اس وقت جو ہے آن ریکارڈ لے کے آئے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں۔ تو افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے یا جو BLA کر رہی ہے، اس میں فٹ پرنٹ جو ہے یا فنگر پرنٹس جو ہیں وہ صاف نظر آتے ہیں ہندوستان کے، اور جو ان کے حکمران کے کریڈینشلز ہیں ایز ٹیررسٹ وہ بالکل جو ہے اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے اسٹیٹ ہندوستان نے جو ہے کینیڈا بھی ایکسپورٹ کیا ٹیررزم، یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ایکسپورٹ کیا. دونوں ملکوں نے اس پہ احتجاج کیا، یہاں تک کہ کینیڈا نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی خطر میں ڈال دیے. اور کینیڈا کے وزیر اعظم جو ہے اس ٹیررسٹ اٹیکس کے اگینسٹ جو ہے جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ویسٹ میں ہندوستان کے خلاف اس قسم کا پروٹیسٹ ہوا ہو. سیم ہیپنڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آلسو. اللہ کے فضل سے پاکستان پہ کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں کسی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے کسی ممبر کے خلاف، کسی ملک کے خلاف کوئی اس قسم کے الزامات نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس ساری بیک ڈراپ میں اگر ہندوستان جو ہے انہوں نے آفیشلی ابھی کوئی پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن اگر وہ اس قسم کا کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، نہ ہندوستان کو شک ہونا چاہیے، نہ بین الاقوامی جو برادری ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا. ہم اپنے دفاع کا پورا حق رکھتے ہیں. اور جو ہے سب سے بڑی گواہی جو ہے ہمارے پاس زندہ گواہی کلبھوشن بیٹھا ہوا ہے. یہ گواہی ہے کسی کے پاس کہ ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کنٹیسٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، آئی سی جے میں وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس کی رہائی کے لیے. ایک کمیشنڈ آفیسر جو ہے وہ پاکستان کی کسٹڈی میں ہے، وہ یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے اس کو اسپانسر کر رہا تھا. تو سیریز آف انسیڈنٹس آپ کو پچھلے 15-20-30 سال میں ملیں گے جو اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں جو کچھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہوتا ہے. ان کا جو ہے جو پشت پناہی جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے، چاہے وہ افغانستان کے ذریعے ہو. اب دیکھیں ہمارے ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ اس سرزمین پہ بیٹھ کے جو ہے جو ہمارے ملک میں کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں. ان کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ کن کے ساتھ ان کے تانے بانے جو ہے بنے ہوئے ہیں اس وقت؟ بی ایل اے کھلم کھلا جو ہے ہندوستان کے ساتھ اپنے جو تعلقات جو ہے وہ پبلسائز کرتی ہے. ہمارے لیے تو یہ ہندوستان کی پراکسیز ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جنگ جو ہے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. تو ایک لو انٹینسٹی جنگ جو ہے ہندوستان جو ہے ٹیررسٹ وار جو ہے ہمارے خلاف آلریڈی لڑ رہا ہے. تو اگر انہوں نے اس کا جو اسکیل جو ہے اوپر کرنا چاہا تو ہم تیار ہیں اس کے لیے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اپنے ملک کی سرزمین کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی انٹرنیشنل میں پریشر میں آنے والے نہیں ہیں. ہم نے پلوامہ کے اوپر بھی جو ہے اس وقت کیا، جو جس طرح کا ہم نے ریئیکشن دیا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور ہمیں فخر ہے اس وقت کہ انہوں نے ہماری ایئر سپیس کی خلاف ورزی کی اور ہم نے اپنی ایئر سپیس کا دفاع کیا. ہم آج بھی پاکستان کے ذرے ذرے کا دفاع کریں گی، ہماری افواج اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام. کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس قسم کی جارحیت جو اس قسم پچھلے 2 دن سے جو پراپیگنڈا چل رہا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اگر اس کو کسی اور شکل اس نے اختیار کی تو پاکستان کی وحدت جو ہے وہ بالکل ڈسپلے ہوگی آن انٹرنیشنل سین، اور ہندوستان کو بھی پتہ لگے گا کہ ہم کس طرح جواب دے سکتے ہیں. تو آپ سوالات پوچھیں اگر ایک سیکنڈ میں صرف ایک یاد کرا دوں. ان کی جو ہسٹری ہے، یہ میڈلن آل برائٹ نے کتاب لکھی تھی اور اس کا انٹروڈکشن پریزیڈنٹ کلنٹن نے لکھا تھا. اور پریزیڈنٹ کلنٹن نے کیا لکھا تھا؟ ڈیورنگ مائی وزٹ ٹو انڈیا ان 2000 some Hindu militant decided to vent their outrage by murdering 38 Sikhs in cold blood. If I had not made the trip, the victims would probably still be alive. If I had not made the trip because I feared what militants might do, I couldn't have done my job as President of the United States. تو ایک ہسٹری ہے. یہ میڈلن آل برائٹ لکھنے والی ہے، پریزیڈنٹ کلنٹن اس کا انٹروڈکشن کرنے والا ہے. انڈس واٹر ٹی ٹی پہ چونکہ اے جی صاحب اس کے ایکٹیو ممبر ہیں اس ٹیم کے،
میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ذرا کر دیں. جی کوئی جلدی سوال سب کے لیے. کل جو اسٹیٹمنٹ وہاں سے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہیز بین ہیلڈ ان ابینس. ان ادر ورڈز انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے معطل کر دیا ہے, اس پہ عمل نہیں کریں گے. میں یہاں یہ آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے, جس کو جیسے ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو بروکر کیا تھا ورلڈ بینک نے, اور وہ معاہدہ کئی بیچ میں 2 جنگیں ہوئی ہیں لیکن وہ معاہدہ قائم رہا, اس پہ عمل بھی قائم رہا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس معاہدے میں نہ صرف یہ کہ معطلی ہو نہیں سکتی, لیٹ الون کہ کوئی کہے کہ یونیلیٹرلی معطل کر دے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس معاہدے کو اگر ختم بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ دونوں ملکوں میں ٹریٹی ہوگی, اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ٹریٹی ہوگی. یونیلیٹرلی وہ بھی نہیں ہوگا. سو ایز فار ایز, اور یا اس کو کچھ چینج بھی کرنا ہو تو وہ ہوگا. تو جہاں تک اس اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے, جو ابھی تک ایک اسٹیٹمنٹ ہی ہے, اگر اس پہ کچھ بات آگے بڑھے گی تو پاکستان کے پاس اس ٹریٹی کے تحت تمام قانونی حقوق ہمیں حاصل ہیں, اور ہم جو اس ٹریٹی کے تحت جو فورم اویلیبل ہے ہم اس پہ اپنا قانونی حق جو ہے اس کے حصول کے لیے ہم اس پہ رجوع کریں گے. اس میں ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ کل جب ان کے ایکسٹرنل فارن سیکرٹری نے پبلک سٹیٹمنٹ دی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارے ہائی کمشنر کمیشن سے جو چارج دی افیئر ہیں ان کو بلایا گیا اور ان کو ڈیمارچ کیا گیا. اس ڈیمارچ میں وہ ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے فیصلے کیے. انٹرسٹنگلی اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر نہیں, جسٹ فار انفارمیشن. میں تھوڑا سا صرف یہ ایڈ کروں گا کہ کل جو بھارت کی طرف سے رسپانس آیا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک چائلڈش اور امیچور رسپانس تھا کہ انہوں نے لیگلی نہ ڈاکیومنٹ پڑھا نہ قانونی حیثیت پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. تو کل مجھے ہالو تھریٹس نظر آئے ہیں جس کو اردو میں گیدڑ بھپکیاں کہتے ہیں, اور پاکستان نے جو آج رسپانس ان گیدڑ بھپکیوں کا دیا ہے, جو ہالو تھریٹس تھے جن کی کوئی لیگل, پولیٹیکل, سوشل یا کسی قسم کی کوئی انٹرنیشنل قسم کی بھی کوئی امپلیکیشن نہیں ہے, پاکستان نے جو آج رسپانس دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے, اٹ واز 2 notches ہائر. ہم نے 2 گنا بڑھ کے اس کا جواب دیا ہے. آپ اپنا جہاز گزارے نا ایئر اسپیس میں سے, ایئر اسپیس بند ہے آپ کے لیے, آپ کو جو کاسٹ پڑے گا ملینز آف ڈالرز کا, آپ کی ایئر لائن سفر کرے گی, آپ کی اکانومی سفر کرے گی. ٹریڈ کے حوالے سے جو ٹوٹل بندش ہے, ایون تھرو اینی تھرڈ اسٹیٹ, انڈیا سے ڈائریکٹ تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا, کسی اور ملک کے تھرو بھی انڈیا سے ٹریڈ مکمل طور پہ بند ہے. تو آپ کی اکانومی کو اب اس کی ہٹ پڑے گی, آپ کو یہ ہٹ لینا پڑے گی. آپ کی صرف باتیں تھیں اور آپ کا صرف ریٹرک تھا. اور میں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا, ہمارے کچھ یہاں سے پاکستانی جرنلسٹ نے, میں ان کو بھی بطور انفارمیشن منسٹر خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جنہوں نے انڈین میڈیا پہ جا کے پاکستان کے کیس کو ایڈوکیٹ کیا, لاجیکلی کیا, ریزننگ کے ساتھ کیا, اور ان کے پاس